الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جب زمین پر درود پاک مل کر پڑھتے ہیں کچھ افراد مل کر، تو زمین سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور فرشتے آسمانوں پر یہ کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ زمین پر نبی پاک پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم سب خوشبو پسند کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، سنت ہے۔ جب ہم پرفیوم لینے جاتے ہیں، عطر لینے جاتے ہیں، تو بہتر والے کو کہتے ہیں ایسا عطر دو ذرا دور تک جائے، خوشبو مہکے، لانگ لاسٹنگ ہو۔ مگر یہ کیسی خوشبو ہے جو زمین پر درود پڑھیں تو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، کیوں نہ محسوس کریں؟ ذکر کس کا ہے؟ بات کس کی ہے؟ اس آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کی راہ گزر یہ نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو صحابہ کرام پیارے آقا کو کیسے تلاش کرتے تھے؟ آج کل بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہمیں کہیں جانا ہو تو لوکیشن شیئر کر دی جاتی ہے اور ہم لوکیشن کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ نیویگیشن سسٹم بڑا اچھا آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کے پاس ایک بڑا اچھا نیویگیشن سسٹم تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے اور گلی کی خوشبو بتاتی تھی کہ آقا ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، آپ فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین امیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ یعنی آقا جس سڑک سے گزر جاتے وہ سڑک کی پوری مہک جاتی تھی۔ اچھا، یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا جب صحابہ کرام نبی پاک کو محسوس کرتے تھے، آقا کے قریب تھے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں۔ آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے بھیج دیجیے، ہاں آج بھی اس کی آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھ دیجیے، وہ ہوائیں اور وہ فضائیں بتائیں گی۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو درود پاک اپنی زندگی میں ایسا شامل کر لو، آپ کی دنیا بھی مہک جائے گی، اللہ نے چاہا تو قبر بھی مہک جائے گی، آخرت بھی مہک جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور کا ایک غلے کے گودام کا واقعہ سناتا ہوں، اور اس گوڈاؤن کی جو رکھوالی تھی، اس گوڈاؤن کی جو سیکیورٹی تھی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے جو غلہ تھا یا مسلمانوں کا جو مال تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرور کائنات علیہ السلام نے دی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں رات کو حفاظت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور غلے میں سے کچھ چوری کرنے لگا اور اپنی بوری اپنا تھیلا بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، ریڈ ہینڈ پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، اور کہا میں تمہیں نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجوں گا، یہ تو مسلمانوں کا زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو اب وہ جو چور تھا نا، وہ بڑی ریکویسٹ کرنے لگا، رونے لگا، گر گرانے لگا، غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا ترس آ گیا کہ بڑا سا اس سے چہرہ بنایا، بڑی منتیں کی۔ صبح بارگاہ رسالت میں پہنچا، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ ہائے ہائے، غیب کی خبریں دیکھو میرے آقا کیسے دیا کرتے۔ فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ اچھا، یہ میں کوئی اور حدیث نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کیا کرو، آج بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو کہتے حضور وہ آیا تو تھا لیکن وہ بڑا جو ہے وہ پریشان تھا، رو رہا تھا، اپنے بچوں کی بات کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ نبی پاک نے جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا، اور کل جو ہونا ہے وہ بھی بتا دیا۔
تو اگر جو ہم نعت میں شعر پڑھتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اب تو اس نے آنا ہی ہے، میں ریڈی تیار. رات ہوئی تو پھر آ گیا وہ چور، پھر چپکے سے بھرنے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل معافی مانگ کر گئے، آئندہ نہیں کروں گا، پھر چوری کرنے آ گئے. وہ آٹے کا یا غلے کا بورا بھرنے لگا تھا، پھر رونے لگ گیا. اب معاف کر دیں بس، اب کی بار معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، بچے چھوٹے ہیں، غریب تھا، پریشان تھا، اب نہیں کروں. پھر بارگاہ رسالت میں صبح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور آیا تو تھا، پکڑ بھی لیا تھا، پھر رونے لگا، پھر گر گڑانے لگا، پھر رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا. کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. ارے پھر آئے گا، پھر آئے گا. بس ابو ہریرہ پھر ریڈی، اب تو چھوڑوں گا نہیں. تیسری رات پھر آیا، پھر پکڑ لیا اس کو. کہتا چھوڑ دو گا؟ نہیں چھوڑوں گا. کہا اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں، وہ تمہیں بڑا فائدہ دیں گے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر جایا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. پھر چھوڑ دیا، چلو اچھی بات سکھا کے جا رہا ہے. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا وہ تمہارے چور کا؟ کہ حضور آیا تھا لیکن اس بار کچھ سکھا کر گیا اس لیے چھوڑ دیا. فرمایا وہ کیا تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات دہرائے کہ وہ کہتا تھا حضور کے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، شیطان جو ہے وہ تم پر قریب بھی نہیں آ سکے گا، حفاظت فرشتہ کرے گا. اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ اے ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹا، کیونکہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کوئی اور نہیں، وہ خود شیطان تھا. شیطان آ رہا تھا. اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے تو پیارے آقا کی شان، سبحان اللہ، کیا رب نے علم عطا فرمایا، کیا نظر عطا فرمائی. جو ہو گیا وہ بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے والا وہ بھی بتا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ کس بات کی کنفیوژن میں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پوری دنیا میں سوائے رسول پاک علیہ السلام. ساری دنیا میں کسی نے بھی اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. معراج کی رات رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا، ایسا ہی ہے نا. تو جب اللہ نے اپنا آپ ہی دکھا دیا پھر اور کیا چھپانا ہے؟ پھر کون سا غیب باقی بچ جاتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی. ہاں وہ بڑی پیاری بات کہہ گئے اور سب سمجھا گئے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے ہیں چھپانا. آقا اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو اہل سنت کا، تمام عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے، خدا نہ خاصہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک کو اپنا علم غیب ہے، اللہ نے نہیں بتایا. جو رب نے بتایا اور جتنا بتایا اتنا ہمارے آقا کے پاس علم ہے. تو اس پہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جسے چاہے جو عطا فرمائے. اب یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ تمہارے چور کا کیا ہوا اور کل پھر آئے گا. اس سے زیادہ اور کیا کلیریفائی ہو سکتا ہے؟ ایسی بہت ساری حدیثیں، میرا یہ موضوع علم غیب نہیں بنتا تو اس پر حدیثوں کے انبار ہیں. بہرحال میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے، ابھی ہمیں بات کی درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آسمانوں پر سنتے ہیں، اس کی خوشبو سونگتے ہیں نا. کچھ اعمال ایسے حدیثوں میں بیان ہوئے کہ ہم چاہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم فرشتوں کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک وظیفہ تو آج مل گیا کہ روزانہ سوتے وقت کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی. ساری رات فرشتہ نگہبان رہے گا اور شیطان قریب بھی نہیں آ سکے گا. اب پرابلم یہ رات کو آیت الکرسی کا موبائل آپ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں. یہ سوچتے ہی کہ اگر اسی سوتے سوتے میں چلا گیا تو ہاں بندہ سوتے سوتے بھی تو جا سکتا ہے نا. وہ بچپن سے ایک شعر سنتے ہیں نا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو تو صبح زیر زمین. نیند پتہ کیا حدیث پاک میں نیند کو موت کی بہن کہا گیا. ہم جو سوتے ہیں، سونے کی دعا یاد ہے کسی سے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. ارے بھائی
اس کا تو معنی یہ بنا اللہ کے نام سے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. میں تو سونے کی بات کر رہا ہوں, موت کی بات کہاں سے آ گئی؟ سوتے وقت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اٹ مینس میں موت کے قریب جا رہا ہوں. ایکچولی ہم تھوڑی دیر کے لیے موت کے قریب جاتے ہیں. یہ نیند ہے نا, یہ ایک طرح کی موت کی سمجھے ٹریلر ہے. آپ جب سوتے تو نظر آتا ہے کون آیا کون گیا کیا باتیں ہوئی, کچھ بھی نہیں پتا چلتا. بندہ گیا اور اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کا شکر جس نے زندہ کیا